السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور پر اسرار موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ قدیم مصر کی مشہور کتاب الموت، بک آف دا ڈیڈ۔ جی نام سن کر تو لگتا ہے کوئی ایک ہیبت ناک سی شاید جادوئی کتاب ہوگی، لیکن اصل کہانی شاید کچھ اور ہے۔ جی بالکل، یہ نام تو بہت بعد میں، شاید 19ویں صدی میں مغرب کے ماہرین نے دیا، جب انہیں یہ مقبروں سے ملنے لگی۔ اچھا۔ قدیم مصری خود اسے یہ نام نہیں دیتے تھے، وہ اسے کہتے تھے دن میں نکلنے کے ابواب یا روشن دن میں آگے بڑھنے کے لیے اقوال۔ اوہ، دن میں نکلنے کے ابواب، یہ تو بالکل مختلف معنی دیتا ہے۔ بالکل، اور اہم بات یہ کہ یہ کوئی ایک جلد والی کتاب نہیں تھی جسے آپ شیلف سے اتار لیں۔ یہ تو سمجھ لیں منتروں، دعاؤں اور ہدایات کا ایک مجموعہ تھا جسے ہر مرنے والے کے لیے، مطلب ان کی ضرورت اور حیثیت کے مطابق خاص طور پر تیار کیا جاتا تھا۔ اچھا، تو جیسے ایک پرسنلائزڈ گائیڈ بک ہو گئی بعد کی زندگی کے لیے؟ ہماری تحقیق جو کتاب الموت، مصری حیات بعد الموت کا سفر پر مبنی ہے، اس میں بھی کچھ ایسا ہی ذکر ہے۔ تو مقصد یہی تھا کہ مرنے کے بعد کے سفر میں مدد ملے۔ جی ہاں، بنیادی مقصد یہی تھا، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ کہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ؟ دیکھیں، پرانے شاہی دور یعنی اولڈ کنگڈم میں یہ ہدایات صرف فرعونوں کے لیے تھیں جو اہرام کی دیواروں پر لکھی جاتی تھیں۔ انہیں پیرامڈ ٹیکسٹس کہتے ہیں۔ صرف بادشاہوں کے لیے؟ جی، شروع میں۔ پھر آیا وسطی شاہی دور، مڈل کنگڈم۔ تب یہ امیر طبقے کے لوگوں کے تابوتوں پر لکھی جانے لگیں، جنہیں کافن ٹیکسٹس کہا جاتا ہے۔ یعنی تھوڑا عام ہوا معاملہ؟ ہاں، کچھ بہتر ہوا۔ اور پھر نئے شاہی دور، نیو کنگڈم تک آتے آتے یہ پیپائرس کے رولز یعنی توماروں پر لکھی جانے لگیں۔ اکثر ان میں خوبصورت تصاویر بھی ہوتی تھیں، اور یہ نسبتاً زیادہ لوگوں کی پہنچ میں آ گئیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ تبدیلی ہے کہ پہلے جو راستہ صرف فرعونوں کا تھا، وہ دھیرے دھیرے سمجھے زیادہ لوگوں کے لیے کھلتا گیا۔ ان تمہاروں میں ہوتا کیا تھا؟ آپ نے منتر اور دعاؤں کا ذکر کیا۔ جی، ماہرین کو اب تک تقریباً 200 مختلف منتر یا اقوال ملے ہیں، حالانکہ کسی ایک تمار میں سارے نہیں ہوتے تھے۔ اچھا۔ ہر ایک میں ضرورت کے مطابق منتخب کیے جاتے تھے۔ ان کا مین مقصد تھا مرنے والے کو موت کے بعد کی جو خطرناک دنیا تھی، جسے وہ دوات کہتے تھے، اس میں رہنمائی دینا، حفاظت کرنا۔ دوات؟ یہ کیسی دنیا تھی اور کیسے خطرات تھے؟ ان کے عقیدے کے مطابق دوات ایک اندھیری پیچیدہ جگہ تھی جہاں خوفناک افرید، آگ کی جھیلیں، بند دروازے ہوتے تھے جن کے محافظوں کو قابو کرنا پڑتا تھا۔ اوہ خدایا! تب یہ منتر ایک طرح سے جادوئی اوزار تھے۔ ان کے ذریعے مرنے والا یا اس کی روح اپنے جسم کو محفوظ رکھ سکتی تھی۔ اپنی روح کے جو اہم حصے تھے، کا یعنی زندگی کی طاقت اور با یعنی شخصیت یا متحرک روح، انہیں دوبارہ جسم سے جوڑ سکتی تھی۔ کا اور با یہ روح کے حصے تھے؟ جی ہاں، ان کے تصورات کے مطابق ان منتروں سے دشمن قوتوں سے بچاؤ، دیوتاؤں اور دروازوں کے محافظوں کے صحیح نام جاننا جو کہ طاقت کی علامت تھا، خوراک پانی کا انتظام کرنا، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر طاقت حاصل کرنے کے لیے مختلف شکلیں بدلنے کی صلاحیت حاصل کرنا، یہ سب ممکن سمجھا جاتا تھا۔ واہ، یعنی یہ تو پورا ایک سروائیول کٹ تھا۔ تو یہ سفر کیسا تھا؟ مطلب کتاب الموت کے مطابق اہم پڑاؤ کیا تھے؟ سفر کا آغاز تو ہوتا تھا مقبرے میں بیداری سے۔ ایک خاص رسم تھی، منہ کھولنے کی رسم۔ اس کے منتروں سے مرنے والے کے حواس، بولنے کی صلاحیت، یہ سب بحال کیا جاتا تھا۔ ٹھیک۔ پھر شروع ہوتا تھا دعات کا اصل سفر۔ اندھیرے راستے، خطرات، یہاں صحیح منتر اور دیوتاؤں یا محافظوں کے نام جاننا بہت ضروری تھا، ورنہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ راستے میں مختلف دیوتاؤں اور مخلوقات سے سامنا ہوتا، کچھ مددگار ہوتے، کچھ رکاوٹ ڈالتے۔ اور پھر آتا تھا وہ سب سے مشہور حصہ، وہ دل تولنے والا منظر۔ جی بالکل، سائیکوسٹیشیا۔ یہ سب سے نازک، سب سے اہم مرحلہ تھا، فیصلہ کن۔ دیوتا انوبس، وہ جو گیدڑ کے سر والا دیوتا ہے، وہ مرنے والے کے دل کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتا تھا، اور دوسرے پلڑے میں دیوی مات، جو سچائی اور انصاف کی دیوی تھی، اس کا پر۔ اور نتیجہ تحریر کا دیوتا تھت قلم بند کرتا تھا۔ اگر دل گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے پر سے زیادہ وزنی نکلتا تو اسے ایک خوفناک مخلوق
امت، جس کا سر مگرمچھ کا، دھڑ شیر کا اور پچھلا حصہ دریائی گھوڑے کا تھا، وہ اسے کھا جاتی تھی۔ اوہ! اور یہ تھی دوسری موت، یعنی روح کا مکمل خاتمہ، ہمیشہ کے لیے فنا۔ بہت سخت سزا تھی، لیکن اس تولنے سے پہلے بھی تو کچھ تھا، وہ منفی اعتراف والی بات۔ ہاں، وہ بھی بہت اہم تھا۔ منتر 125، دل تولے جانے سے عین پہلے مرنے والے کو 42 دیوتاؤں کے سامنے کھڑے ہو کر تقریباً 42 گناہوں کی فہرست سے اپنی بریت کا اعلان کرنا ہوتا تھا، جیسے میں نے قتل نہیں کیا، میں نے چوری نہیں کی، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ تو ایک طرح کا حلف نامہ ہوا۔ جی، لیکن یہ صرف بیان نہیں تھا، اس کا ایک جادوئی پہلو تھا۔ ہر انکار، ہر نہیں، ایک خاص طاقت رکھتا تھا جو روح کو اس گناہ کے ممکنہ داغ سے پاک کرتا تھا، گویا الفاظ سے روح کی دھلائی ہو رہی ہو۔ یہ ایک طریقہ تھا روح کی پاکیزگی کو یقینی بنانے کا، ترازو کے لیے تیار کرنے کا۔ بہت گہری سوچ ہے۔ اور اگر دل پاک نکلتا، اگر وہ پر جتنا ہلکا ہوتا، تب مرنے والے کو سچی آواز والا یا صادق القول قرار دیا جاتا۔ اسے پھر اوسیرس دیوتا، جو عالم ارواح کا بادشاہ تھا، اس کی جنت، جسے سرکنڈوں کے کھیت کہتے تھے، وہاں داخلے کی اجازت مل جاتی۔ سرکنڈوں کے کھیت؟ یہ کیسی جگہ تھی؟ وہ ایک مثالی دنیا تھی، بالکل ویسی ہی جیسی دنیاوی زندگی مصری چاہتے تھے، لیکن وہاں دکھ نہیں تھا، تکلیف نہیں تھی۔ وہاں وہ ہمیشہ امن سے رہتے، کھیتی باڑی کرتے، خوش رہتے، اور وہاں وہ ایک یعنی ایک مکمل، روشن اور طاقتور روح بن جاتے۔ تو خلاصہ کریں تو یہ کتاب الموتی دراصل موت کے بعد کی زندگی کے لیے ایک انتہائی ذاتی نوعیت کی تیاری تھی، ایک نقشہ بھی، ایک حفاظتی ڈھال بھی، اور کامیابی کی امید بھی۔ یہ کوئی ایک جامد کتاب نہیں، بلکہ ہر انسان کے لیے الگ سے ترتیب دیے گئے جادوئی منتروں کا ایک زندہ مجموعہ تھی۔ بالکل درست۔ یہ قدیم مصریوں کی ابدی زندگی کی شدید خواہش کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اس نامعلوم سفر کے لیے کتنی گہری، کتنی تفصیلی سوچ اور تیاری کرتے تھے۔ اور یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جس طرح قدیم مصریوں نے موت کے بعد کے ایک نامعلوم، ممکنہ طور پر خوفناک سفر کے لیے اتنی محنت سے، اتنی تفصیل سے منصوبہ بندی کی، کیا ہم آج بھی، چاہے بالکل مختلف شکلوں میں، اپنے مستقبل کے نامعلوم خدشات اور امیدوں کے لیے اسی طرح کی ذہنی، جذباتی یا عملی تیاریاں نہیں کرتے رہتے؟ شاید یہ بقا کی اور ایک بہتر مستقبل کی خواہش، یہ انسانی فطرت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بالکل، ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔